अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इस्लामाबाद में हूँ। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, आज नहीं हुई हैं। आज सिर्फ एक आधे से हुई है और लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट थे। और बाकी जिन लोगों को मैंने मिलना तो सारे लॉकडाउन हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद में एक्टिविटी शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में एक्टिविटी शुरू हो गई है और वो ये है कि कश्मीर हाईवे इस वक्त गवर्नमेंट ने बंद कर दी है हेवी ट्रैफिक के लिए और कमर्शियल ट्रैफिक के लिए। और इस्लामाबाद के अंदर आने वाली जो ट्रैफ़िक है उसमें हेवी ट्रैफ़िक और कमर्शियल ट्रैफ़िक उसकी भी पाबंदी हो गई है। तो फिर कोई ट्रक वाले और टैंकर्स वाले जो थे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। उन्होंने वहाँ पे सारी उनको हाईवेज़ को ब्लॉक कर दिया, गाड़ियाँ भी उसमें फँस गईं सारी। तो जिन कुछ लोगों को मैंने मिलना भी था तो वो भी वहाँ पे फँस गए। कोई पिंडी से आ रहा था, कोई बैरिया टाउन से आ रहा है, कोई डीएचए से आ रहा था। एक साहब चकलाला से आ रहे थे। तो 12 लोग फँस गए वहाँ पे। तो अब उम्मीद है कि रात तक जब सैनिटी प्रिवेल करेगी तो उनसे मेरी कुछ मुलाकातें होंगी। और ये है कि आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद में एक्टिविटी अब शुरू हो गई है। पीआईडी ने पासेस बनाने शुरू कर दिए हैं। तमाम प्रेस के जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, पासेस का मतलब है कि अब वो मीडिया सिटी जो उन्होंने बनाई है या कन्वेंशन सेंटर में, वहाँ पे जाके वो अपनी रिपोर्टिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं। और आई थिंक कल सुबह से इस्लामाबाद जो है वो एक बार मुकम्मल सील हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि मेरी इत्तला जो है, जो मेरी सोर्सेज़ ने मुझे बताया, मैंने खुद फर्स्ट हैंड पता किया कि ट्यूसडे को उम्मीद है जेरेड कुशनर की और स्टीव विटकॉफ की। ये दोनों अमेरिका से आ रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ईरानियन डेलीगेशन जो है वो कल किसी वक़्त पाकिस्तान पहुँचेगा। और फिर उसके बाद इनकी बिलमुशाफ़ा मुलाकात होगी। अब देखिए मंगल तक है सीज़फायर और मुझे लगता है कि मंगल को कोई नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और सीज़फायर जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। कुछ मैं आपको बताऊँ कि ईरानी गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने एक्शन अपनी साइड पे लिया है। इसको कोई पब्लिकली बता भी नहीं सक रहा, लेकिन मेरे जो सोर्सेज़ हैं ईरान में उन्होंने मुझे कन्फर्म किया कि ईरानी जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर भी काफ़ी पाबंदियाँ उन्होंने लगाई हैं कि तुमने अपीयर नहीं होना, तुमने अपीयर नहीं होना। और 1-2 जिनको मैं जानता हूँ, बाकियों के भी गए हैं, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ उनको फ़ोन्स आए हैं उनकी वारद इत्तलात से, उनका कि भई तुम होश में रहो और तुमने ना कोई यूट्यूब करना है, ना तुमने किसी के और पे चैनल पे जाके बात करनी है। उसकी वजह ये है कि लोग आके डिफरेंट किस्म की बातें बता रहे हैं कि ईरानी कौम में जज़्बा है, ईरानी कौम तैयार है, ईरानी कौम ये है, वो तो लड़ने के लिए तैयार है, मरने को तैयार है, शहादत मिलेगी और अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम तैयार हैं, उनके लिए कब्रिस्तान है। तो हो क्या रहा है कि उनके लोग अपने वर्कड अप होना शुरू हो गए। और कल रात तेहरान में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, जिसमें लोग कफ़न पहन के आए हुए थे और उन्होंने कहा कि हमें ज़िल्लत वाली टॉक्स नहीं चाहिए, हमें इज़्ज़त वाली मौत चाहिए। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट नैरेटिव था और ये खौफ़नाक रुख इख्तियार कर रहा था कि जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं, जो नेगोशिएट करने आ रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम कि यार किस बात पे हाँ करें और किस बात पे ना करें। तो उन्होंने कहा इसका फ़िलहाल तरीका ये है कि मीडिया ब्लैकआउट करे, व्हिच आई थिंक इज़ अ सेंसिबल थिंग, व्हिच आई थिंक इज़ द राइट थिंग। और यही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काफ़ी देर से किया हुआ है। आप देखें कि अगर हमने कोई इस पे ऊपर इत्तला देनी है, तो हम देंगे या तो वज़ारत इत्तलात की इत्तला से या मोफ़ा की या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की इत्तला से। और यानी अब हमें ये भी नहीं हो सकता कि जनाब मैं कहूँ कि सीएनएन ने ये कहा या रॉयटर्स ने ये कहा, क्योंकि वो भी गलत खबरें दे रही हैं। कई गलत खबरें दे चुकी हैं और जिससे काफ़ी अफ़रा-तफ़री भी मच गई और पूरा इंडियन मीडिया जो है, एक अक्कासी कर रहा है अफ़रा-तफ़री की कि जिस टाइप की अफ़रा-तफ़री पिछले 2 हफ़्ते से वहाँ पे मची हुई है। अच्छा, मुझे जो लगता है सारे बयानात जो आ रहे हैं ना, उधर से भी सख्त बयानात आ रहे हैं, इधर से भी सख्त बयानात आ रहे हैं, बेसिकली पोस्चरिंग हो रही है और अमेरिकन्स भी और इरानियंस भी। बेसिकली वो अपनी-अपनी पब्लिक को ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हमने वॉर जीत ली और दूसरा नेगोशिएटिंग टेबल पे हमने गिव इन नहीं किया और हमने वो भी जीत के आ गए और पूरी विक्ट्री मिल गई। अमेरिकन्स भी यही चाह रहे हैं, इरानियंस भी यही चाह रहे हैं। तो ये जो हम बयानात सुन रहे हैं जिसके ऊपर लोग हर 2 घंटे बाद आके तज्ज़िये कर रहे हैं ना, वो तज्ज़िये सही नहीं है। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से
اور اب یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے نا، سب کو پتا ہے کہ اس میں کون کون اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو خود ایکنالج کر دیا اپنی ٹویٹس میں. تو ہو یہ رہا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک چیز ایران کی طرف سے اور ایک چیز امریکہ کی طرف سے، جس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک ہے. ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ریٹن گارنٹی ہو کہ ہمارے اوپر آئندہ حملہ نہیں ہوگا، ورنہ ہمیں لگتا ہے کہ جب مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ ہم پہ حملہ کر دیں گے اسرائیل کے ساتھ مل کے. اور اسرائیل جو ہے بضد ہے کہ یہ شک نہ آئے اس میں. اچھا، امریکہ کے لیے اب مشکل ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ جی یہ انرچ یورینیم ہمیں دینی ہے آپ نے، یا اس کو بہرحال تھرڈ کنٹری کو نہیں آپ دے سکتے. تو اب وہ بھی ایک ڈیڈ لاک ہے. تو جو گفتگو ہو رہی ہے بیسیکلی ان دو پیرامیٹرز کے اوپر ہو رہی ہے یا ہوگی. اب باقی مورلیس جتنے بھی ایشوز ہیں وہ جو ہے وہ کلیئر ہیں. انڈیا کو اچکل ہوتی ہے کبھی کبھی، اور جیسے انڈین کل شپس نے ذرا بہادری دکھائی تھی، انہوں نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے انہوں نے زبردستی کر دی کہ ہم نکل رہے ہیں. اعلان ہو گیا ایران کا، ابھی تک انہوں نے کھولی نہیں تھی، ایران کیا تھا. تو ایرانین شپس نے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی اور وہیں پہ اور ان کو کہا اوقات میں آ جاؤ اپنی. تو انڈیا کو بڑی سخت پرابلم ہوئی، ان کے جہاز وہیں پہ بیچ سمندر کے بیٹھ کے اپنا، اور وہاں پہ ان کے جتنے سیلرز تھے ان کی پتلونیں گیلی ہو گئیں، کیونکہ وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو آج صبح کو ایرانین ایمبیسڈر کو سنڈے کے دن ہی بلایا گیا اور اس کو ڈیمارش دیا گیا انڈیا کے اندر کہ بھائی یہ ناٹ آن. تو بہرحال یہ ہے کہ ایرانیوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، انہوں نے اکنالج بھی نہیں کیا کہ ہمیں ملا یا نہیں ملا. ان کا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، تم نے ہمارا شپ بھی ڈبویا، تم نے امریکن شپ ہم تمہاری نیول ایکسرسائزز میں آئے ہوئے تھے، سیریمونیل شپ ہم نے بھیجا ہوا تھا، سیریمونیل نیوی کے لوگ تھے اس میں، ان آرمڈ تھے. تم نے ٹورپیڈو اٹیک کروا دیا. اور یہ ٹورپیڈو اٹیک آپ کو بتاؤ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلا ٹورپیڈو اٹیک ہوا ہے جو ایرانین شپ کے اوپر انڈین واٹرز کے اندر سے نکلنے کے بعد ہوا، اور اس کی ساری مخبری تو انڈیا نے کی ہوئی تھی. تو انڈیا اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور انڈیا نے اپنا سارے کا سارا وزن جو ہے وہ یو اے ای اور اسرائیل کے ساتھ ڈال دیا. یو اے ای بھی اس میں پتہ نہیں کیا گیم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یو اے ای جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اٹس آن دا لوزنگ سائڈ ناؤ. میں نے دیکھا ہے کوئی بھی ان کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ عمان کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے یو اے ای کے آفیشل سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. 2-3 دفعہ انہوں نے یہ کوشش کی ڈفرینٹ ٹائم پہ، اور تینوں بار میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ چلا دوں، انہوں نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا. تو یو اے ای کو تو ہر جگہ چماٹ پڑ رہی ہے، سبکی ہو رہی ہے. چائنا بھی گئے تھے، چائنا میں بھی ان کے گھاس ہی ڈالی انہوں نے دوڑا دیا وہاں سے. ان کا نیوے نیوے ہو کے اس دروازے سے نکل جاؤ، اور جو نظر آ رہا ہے نا قریب والا، وہیں سے نکل جاؤ، فوراً ایئرپورٹ پہنچو اور نکل جاؤ یہاں سے. تو یہ انہوں نے یو اے ای کے ساتھ کیا وہاں پہ. اب لگتا یہ ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ آئیں پاکستان، شاید ڈونلڈ ٹرمپ نہ آئیں پاکستان. یہ اللہ کے بعد اگر کسی کو پتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے، خود امریکنز کو نہیں پتا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا. میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ نے آنا ہے کہ نہیں آنا، یا جانا ہے کہ نہیں جانا. اور اگر گئے تو پھر جو ہے وہ انہوں نے اتنا اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے کہ ایون امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بھی ہے، ان کو نہیں پتا ابھی تک. جب ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس میں کچھ لوگوں کو آپ اپنا جو ہے نا وہ ایمبسی جاتی ہے کھلواتے ہیں اور آپ اس سے ویزا وغیرہ لیتے ہیں، جو آپ کا سپورٹ سٹاف ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ جو لیا وہ جے ڈی وینس کے سٹاف کا لیا انہوں نے، ٹرمپ کے سٹاف کا نہیں لیا. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو تو مسئلہ نہیں ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو تو آبویسلی ویزا آن ارائیول ہی سٹیمپ ہوگا، بلکہ وہ کون سا رکیں گے کاؤنٹر پہ ایف آئی اے کے وہ تو وہ چلے جائیں گے اور پیچھے خود ہی کاغذوں میں سٹیمپ ہو جائے گا. تو یہ والے ایشوز ہونے نہیں چاہیے جو ہم لوگ عام آدمیوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئیں گے، کوئی 6 سے 8 گھنٹے کے اس میں آئیں گے، اور وہ سائن کرنا چاہیں گے اور پھر پریس کانفرنس بھی کرنا چاہیں گے. لیکن اس سارے عمل میں
مجھے ابھی سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمسایہ ملک میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سی سی یوز کو اور آئی سی یوز کو پلیز متحرک رکھیں، کیونکہ بہت لوگوں کو کارڈیک اریسٹ ہونے والا ہے، بہت لوگوں کی جلنے بھولنے کی تو بو یہاں تک آ رہی ہے۔ جو انڈیا میں میڈیا کا گودی میڈیا کا حال ہے، جو راج ناتھ کا حال ہے، جو اجے دیول کا حال ہے، جو جے شنکر کا حال ہے، جو مودی کا حال ہے، وہ تو بہت پتلا ہوا ہے اس وقت۔ تو انڈیا میں بہرحال اس وقت مر پڑا ہے، موت آ رہی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جلنے بھننے کی بو بھی آ رہی ہے، بڑی یہاں تک آ رہی ہے مجھے تو اسلام آباد میں اس وقت۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کا لیول جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایک ڈیفرنٹ لیول ہو گیا، اور ایک ڈیفرنٹ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہے پاکستان کی۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ کہ واٹ نیکسٹ، ایک دفعہ یہ سائن ہو جائے اس کے بعد ہاؤ ڈو وی کیش آن ٹو دس۔ تو میں نے تو کل پاکستان میں کچھ منسٹرز کو ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی آپ لوگ واشنگٹن میں لابنگ فرمز ہائر کریں اور میک شور کہ وہ لابی کریں وہاں پہ کہ پاکستان کو یو این کا، یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہونا چاہیے، ہمارے پاس ویٹو پاور ہونی چاہیے، ساؤتھ ایشیا سے ہونا ہے۔ پچھلے 15 سال سے انڈیا یہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وی آر آئیڈلی پلیس ٹو ڈو دیٹ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کو چاہیے کہ کل پرسوں جیسی اگریمنٹ ہوتا ہے ہم او آئی سی کا اجلاس بلا لیں اینڈ وی اسپیل آؤٹ آر کنڈیشنز کہ مڈل ایسٹ میں کیسے امن رکھنا ہے، اور اس میں پاکستان اور پاکستان کی فورسز کیا رول پلے کریں گی۔ سو آئی تھنک وی ہیو این اپرچونٹی ٹو ایمرج ایز اے ریجنل سپر پاور فرام دس کانفلکٹ اینڈ دس پیس اکارڈ، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو اتنا بڑا پیس اکارڈ ہوا نہیں ہے کہ جس میں ورلڈ وار بچ جائے، نیوکلیئر وار جو ہے وہ بچ جائے۔ سو بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کے لیے، اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو ہمیشہ سرخرو کر کے رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان روز ترقی کرے اور روز نئے جھنڈے لہرائے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔